5 السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر حضرت بلال خان ہے۔ آج ہم آپ کو ہائپرٹینسو ایمرجنسی کے بارے میں کچھ اہم اور ضروری باتیں کریں گے جو کہ ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے، خاص کر جن لوگوں کا گھر ہاسپٹل سے تھوڑی دوری پر ہو اور جو جلدی ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتے، ان کو تو یہ ویڈیو لازمی دیکھنی چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہائپرٹینسو ایمرجنسی کیا ہے اور نارمل حالت میں جو بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے وہ کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی ایک گھر میں کوئی بڑی واقعہ ہو جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے تو اس گھر کے لوگوں کے میں ایک دو بندے ایسے ہو جاتے ہیں جس کے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں، تو یہ نارمل بات ہے، یہ پھر جو بلڈ پریشر ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی وہ ایمرجنسی والی بات نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہائپرٹینسو ایمرجنسی کے جو پیشنٹ ہیں، تو جو مریض ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ ہو اور اس کو سینے میں درد ہو، سینے میں گھٹن محسوس کر رہا ہو یا پسینے آ رہے ہوں یا سینے میں جو درد ہو وہ زیادہ اور کم بھی ہو سکتی ہیں، تو ایسے مریض کو ہاسپٹل لے جانا لازمی ہے۔ دوسرا، وہ مریض جو ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ ان کو سانس لینے میں دشواری ہو، وہ لیٹتے ہوئے یا اٹھتے ہوئے ان کی سانس بڑھ جاتی ہے، تو ایسے مریض کو بھی ہاسپٹل لے جانا چاہیے۔ تیسرا، وہ مریض جو ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ اس کو بدن کے کسی بھی حصے پر یعنی ہاتھ پر یا پاؤں پر یا آنکھ پر کمزوری محسوس ہو یا اس کو تکلیف ہو یا اس کی جو اس کے ساتھ نظر میں تھوڑی کمزوری محسوس کرے اور ساتھ ساتھ شدید سر درد ہو، تھوڑی سی جو وہ غصہ بھی آ جائے اور عجیب سی کیفیت ہو، تو یہ مریض بھی ایمرجنسی کہلاتا ہے اور اس کو بھی جلدی ہاسپٹل بھیجنا چاہیے۔ ایسے مریض کو ہم ہائپرٹینسو انسیفیلوپیتھی بھی کہہ سکتے ہیں اور اس مریض کو سٹروک یعنی فالج کے وارننگ سمٹمز بھی ہو سکتے ہیں، تو ایسے مریض کو جلد از جلد ہاسپٹل بھیجنا چاہیے۔ یعنی جو شارٹ میں آپ کو بتا دو 3 باتیں ہیں۔ اگر ایک بندہ ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ آ جائے اور اس کو سینے میں درد ہو، دوسرا بندہ ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ آ جائے ہے اور اس کی جو سانس کی کیفیت نارمل سے بہت بڑھ جائے، تیسرا وہ آدمی آ جائے جس کے بلڈ پریشر زیادہ ہو اور جسم کے کسی ایک حصے پر بھی کمزوری یا ویکنس ہو اور بولنے میں دشواری ہو، تو یہ بن جائے گی ہائپرٹینسو ایمرجنسی۔ ایسے مریض کو سیلف میڈیکیشن کے بجائے نزدیکی جو بھی ہاسپٹل ہو ان کو بھیجنا چاہیے، اور جو بھی بندہ یا میل ہو فیمیل ہو وہ گھر میں کسی کا بھی بلڈ پریشر چیک کر رہا ہو تو ان کو یہ 2-3 باتیں لازمی سیکھنی چاہیے اور ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر ایسی کوئی سچویشن ہو تو ان کو جلدی سے جلدی ہاسپٹل بھیجنا چاہیے۔ تھینک یو۔